دل کے دریچے کو کھلا رکھیں، اپنا حوصلہ بڑھا رکھیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو خدا کامیاب کر رہا ہے، جو اپنے باطن کو، اپنے روح کو، اپنے قلب کو پاک بنا دیتے ہیں۔ روح اور قلب پاک کیسے بنتا ہے؟ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بَلِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر چیز کی صفائی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، اور دلوں اور روح کی صفائی کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر صحیح معنی میں وہ ذکر ہے جس کے ثمرات اور اثرات ہم پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، ذکر ہم سب نے کرنا ہے، لیکن ذکر کے ثمرات ہمیں مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں، اس چیز پر بھی نظر رکھنی ہے۔ جو ذکر کرتا ہے یقیناً اس کے دل کو صفائی ملتی ہے، اس کے روح کو پاکائی ملتی ہے، اس کی عادات میں تبدیلی آتی ہے، اس کے اخلاق میں تبدیلی آتی ہے، اس میں برداشت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے سب سے بڑے ذکر کرنے والے میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے آنکھوں کو نیند ہوتی ہے، آپ خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دل کو نیند نہیں ہوتی، میری آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں میرا دل ذکر کرتا ہے۔ وہ ستا یہ سوہن نندر عبادت تنجی، جن کی نیند بھی عبادت بن جاتی ہے، ان کا اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی نیند بھی عبادت بن جاتی ہے جب ان کے رگو پے میں خدا کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اس ذکر کو ہم نے اور آپ نے کثرت سے کرنا ہے، اور اس ذکر سے ہمیں ثمرات مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں اس کو دیکھنا ہے۔ جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے قریب میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں، جس کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تعریف فرماتا ہے کہ میرے نبی کی زندگی کو، میرے نبی کے اخلاق کو، ان کی عادات کو، ان کے اسوہ حسنہ کو دیکھو۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ جو لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، کبھی بھی ان کے کانٹے بچھانے پر آپ چیب جبی نہیں ہوئے، کبھی بھی ان پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، صبر سے جاتے رہے، آتے رہے، لیکن جب وہ کانٹے نظر نہیں آئے تو بے چین ہوئے۔ کتنی دلچسپ بات ہے، اے محمدی، اے صدیقی، اے نقشبندی، اے غفاری بخشی، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ ہم تو کانٹے راستے میں ہوں تو لڑ پڑتے ہیں کہ کس نے کانٹے بچھائے، لیکن حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانٹوں پر گزرتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، کبھی بھی چیپ جبی نہیں ہوئے، لیکن کانٹے نظر نہیں آئے تو پریشان ہو گئے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ آج اس ہمارے یاد کرنے والے کو اس کے کانٹے راستے میں نظر نہیں آئے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک بوڑھی عورت ہے جو آپ سے ناراضگی کی وجہ سے آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے، وہ بیمار ہو گئی ہے، اس میں اتنی سکت بھی نہیں کہ اپنے چارپائی سے اٹھ سکے، تو اس لیے آج اس نے کانٹے نہیں بچھائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہو گئے، ملول ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بیمار ہو گئی ہے، تو آئیے ہم اس سے تبہ پرسی کے لیے چلتے ہیں۔